انشائیے کا عنوان ہے فارغ البال۔ جوانی کے دنوں میں کسی ناکام عاشق کی زبانی کسی فلم کا ایک گانا ریڈیو پر سنا کرتے تھے کہ دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ اس وقت سے لے کر آج تک باوجود غور کرنے کے کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ تمام دنیا اور اس میں موجود مخلوق صرف 6 دن میں بن گئی ہوگی۔ ہمیں یقین ہے، لیکن کیوں؟ لاکھوں قسم کے جانور، پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا، ساتھ میں ایک ہم جیسا جاندار بھی بنا دیا جسے کہتے ہیں آدمی۔ اور خدا ہی جانے کیوں اپنی اس مخلوق کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا۔ ہم نے تو آدمی سے بھی زیادہ اشرف جانور دیکھے ہیں جو کبھی کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتے۔ آدمی کی تخلیق سے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ ہم تو خود کو حضرت آدم کی اولاد مانتے ہیں، لیکن بعض لوگ خود کو بندر کی ترقی یافتہ شکل کہتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کی چھینا جھپٹی کرتے اور دوسروں کا مال لے کر بھاگتے دیکھ کر ان کے جد امجد کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بابا آدم کس شکل و صورت کے تھے، ان کی کوئی تصویر نہیں ملتی۔ فی الوقت جاپان سے لے کر امریکہ تک اتنی قسم کے آدمی ہیں کہ بابا آدم کی شکل و صورت کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ شیر، چیتے، بھالو یا دیگر پرندے ایک شکل و صورت رکھتے ہیں جن سے ان کے اجداد کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن آدمی کا معاملہ آم اور کتے کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ آدمی نے قلمیں لگا کر آم کی نہ جانے کتنی قسمیں بنا لیں۔ کتوں کی قسمیں بنانے میں آم کی طرح تجربے کیے گئے۔ بابا آدم نے بھی قلمیں لگا کر مختلف قسم کے آدمی بنا لیے، سیاہ و سفید، دراز و پست قد، صاحب بال اور فارغ البال۔ پتہ نہیں ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوا۔ ایک جیسے ہوتے تو نہ کسی کو کمتری کا احساس ہوتا اور نہ بڑھتری کا۔ گورا کالے کو کالی نظر سے دیکھتا ہے، لمبا آدمی چھوٹے آدمی کو نیچی نگاہ سے دیکھتا ہے، صاحب البال فارغ البال یعنی گنجے کے گنجے پن پر ہنستا ہے۔ ہم نے اپنی آدھی عمر فارغ البالی میں گزار دی، لیکن کبھی کسی بالوں والے کو دیکھ کر پھپتی نہیں کسی، لیکن بالوں والے کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بس جب کوئی فارغ البال نظر آیا، لوگوں کی ہتھیلی اور زبان کھجلانے لگی۔ اردو بھی عجیب زبان ہے۔ اس میں ایسی اصطلاحیں بھی گھڑ لی گئی ہیں جن سے کچھ لوگوں کے لیے تضحیک کا پہلو نکلتا ہے۔ مثلاً فارغ البال ہی کو لے لیجئے۔ لفظی معنی اس کے یہ ہیں کہ جس کے سر کے بال گر گئے ہوں اور وہ بے بالوں پر رہ گیا ہو، یعنی بالوں کے تمام تر محاسن و معائب سے اسے نجات حاصل ہو گئی ہو۔ لیکن اردو میں اس اصطلاح کے معنی ہے آسودہ، مطمئن، خوشحال، یعنی تمام تکالیف اور ذمہ داریوں سے نجات شدہ آدمی فارغ البال کہلاتا ہے۔ خدا جانے کس شخص نے اس تضحیک آمیز اصطلاح کی تشکیل دی ہے۔ کاش
اس کی تشکیل سے پہلے کسی فارغ البال شخص سے اس کی آسودگی اور خوشحالی کے بارے میں معلوم کر لیا جاتا۔ بس ایک فارغ البال شخص کو دیکھ لیا کہ اسے نہ کنگھے کی ضرورت ہے اور نہ تیل کی، نہ شیمپو کا خرچہ ہے اور نہ حجام کا، ضرور اس میں کسی صاحب البال کا ہاتھ ہے۔ اس نے مذکورہ اخراجات سے پریشان ہو کر حاسدانہ جذبے کے تحت فارغ البال کی اصطلاح تشکیل دی۔ اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک فارغ البال یعنی بالوں سے محروم شخص انتہائی پیار سے محبوب کے رخساروں کی طرح اپنا سر سہلا رہا ہے۔ بس دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ کاش وہ یہ بات سمجھتا کہ سر سہلانے کا مطلب اپنی محرومی کے احساس کو محسوس کرنا ہے۔ دنیا کی بڑی آبادی فارغ البال ہے۔ ان کی فارغ البالی کبھی ان کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنی ہے، بلکہ فارغ البال افراد کی ترقی دیکھ کر یہ بھی مشہور کر دیا گیا ہے کہ فارغ البالی مالداری کی علامت ہے۔ یہ کہہ کر خام خواہ فارغ البال اشخاص کے پیچھے چور اچکے لگا دیے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کے پاس بال تک نہیں، مال کیا ہوگا؟ لیکن کیونکہ یہ بات مشہور کر دی گئی، اس لیے بعض فارغ البال افراد ہمیشہ اپنی فارغ البالی کو پوشیدہ رکھتے ہیں تاکہ لٹیروں کو یہ غلط فہمی رہے کہ ان کے سر پر بال ہیں، اس لیے ان کے پاس زیادہ دولت نہیں ہوگی۔ ویسے ہمارے ملک کے امیر ترین لوگ زیادہ تر بال والے ہیں۔ بے بالوں پر لوگ تو یوں ہی بدنام ہیں۔ ہم بھی فارغ البال ہیں، لیکن ہم اپنی فارغ البالی کو چھپاتے نہیں۔ ہمارے ایک پروفیسر دوست ہیں، کئی دہائیاں دہلی میں رہتے ہوئے گزر گئیں، لیکن ان کے سر کو آج تک کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا۔ کسی کو نہیں معلوم ہو سکا کہ ان کے سر پر کتنے بال باقی ہیں۔ خدا جانے ان کی بیگم نے انہیں برہنہ سر دیکھا ہے یا نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ انسانی تاریخ میں فارغ البالی کی ابتدا کب اور کس شخص سے ہوئی اور کیوں ہوئی۔ جہاں تک ہمیں علم ہے کہ حضرت آدم کے تو گھنے اور لمبے بال تھے، شاید اس لیے کہ دنیا کے پہلے آدمی تھے۔ دوسرے جسمانی اعضاء کی طرح بالوں کی سیاہی اور طوالت کا تجربہ بھی ان پر ہی کیا گیا ہوگا۔ ہندوستان کے جتنے دیوتا دکھائے جاتے ہیں سب کے دراز زلفیں ہیں، اس لیے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ فارغ البالی یعنی گنجے پن کی روایت زمانہ قدیم میں نہیں تھی۔ ہندوستان ہی کیا، کسی دوسرے ملک میں بھی کوئی فارغ البال نبی یا پیغمبر نظر نہیں آتا۔ البتہ بعض مہان آتماؤں کی قدیم مورتیوں کو دیکھ کر فارغ البالی کی تاریخ ان کی قدامت کے لحاظ سے شروع کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی فارغ البالی قدرتی معلوم نہیں ہوتی۔ قدرتی فارغ البالی کے معاملے میں تاریخ سے کوئی مستند مدد نہیں ملتی۔ سائنسداں بھی خاموش ہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی گیسو دراز تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے۔ بہرحال انسانی نسل میں اس کی ابتدا کبھی بھی ہوئی ہو، فی الوقت دنیا میں بڑی تعداد میں فارغ البال افراد موجود ہیں اور بڑے عہدوں تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ عموماً عمر کے آخری حصے میں آہستہ آہستہ فارغ البالی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر سر مکمل بے نقاب ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایسے بے بالوں پر سر دیکھے ہیں کہ ان کی چکناہٹ پر سنگ مرمر کا گمان ہوتا ہے۔ ہم بھی فارغ البال ہیں،
لیکن اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں ناسخ اور جوش پہنچ گئے تھے۔ 20ویں صدی کے نامور شعراء میں حفیظ جالندھری، فیض زبیر رضوی، ندا فاضلی، فارغ البالی کی آبرو ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہماری فارغ البالی طالب علمی کے زمانے میں نہیں تھی، بلکہ شادی تک ہم صاحب البال تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ہم نے اپنے بالوں کے ساتھ بڑی اٹکھیلیاں کھیلیں۔ کبھی طرز دیوانند اختیار کیا، کبھی راجیش کھنہ بن کر دیکھا، اور کبھی مغل اعظم کے شہزادہ سلیم بننے کی کوشش کی اور کاندھوں تک زلفوں کو لہرایا۔ دراصل ہمیں اپنے اجداد کی فارغ البالی کا علم تھا، اس لیے عہد جوانی بالوں کی تزئین کاری میں گزار دی۔ فارغ البال افراد کو دیکھ کر مستقبل کا اندازہ ہو جاتا تھا، اس لیے ہم نے اپنے سارے ارمان پورے کر لیے۔ اب پرانی تصویریں دیکھ کر آہیں بھر لیتے ہیں اور گیسو دراز مومن کا یہ شعر کچھ ترمیم کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی ہم بھی صاحب بال تھے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ علی گڑھ اور دہلی میں ہمارے سبھی دوست بالدار ہیں۔ ہماری بالداری بھی اس وقت کم نہ تھی۔ علی گڑھ میں طارق سعید، طارق چھتاری، شارق ادیب، صغیر افراہیم، غضنفر، سید محمد اشرف، غیاث الرحمن، اور دہلی میں فاروق بخشی، ارتضیٰ کریم، جلال انجم، شمس تبریزی اور محمد کاظم وغیرہ سبھی صاحب البال ہیں اور آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ ہم نے اپنی انفرادی شناخت قائم کرنے کے لیے فارغ البالی اختیار کی۔ اردو دوستوں نے تو نہیں، البتہ فارسی اور عربی کے معاصر دوستوں نے ہماری پیروی کی، یعنی چند شیکھر اور حسنین اختر ہمارے ہمسر ہو گئے۔ حسنین اختر کی فارغ البالی حد سے زیادہ ہی گزر گئی، لیکن یہ ان کی اعلیٰ ظرفی اور دلیری ہے کہ انہوں نے اپنی فارغ البالی کو دنیا کی نظر سے پوشیدہ نہیں رکھا، بلکہ قدرت کی ستم ظریفی کی فخریہ نمائش کی۔ ایک مرتبہ دوران چائے نوشی ہم نے ڈاکٹر حسنین اختر سے کہا، اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں۔ کیا مطلب؟ وہ پریشان ہوئے۔ بھئی یہ آپ کی فارغ البالی کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں قناعت پسند ہوں۔ میرے سوال کا مطلب شاید وہ سمجھ نہیں پائے۔ میں نے اصل نقطے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی۔ اتنی بھی کیا قناعت کہ آپ نے اپنے سر پر ایک بال نہیں ٹکنے دیا؟ کیا یہ آپ کی خاندانی وراثت ہے؟ حسنین اختر نے ہماری بات سمجھنے کے بعد میز پر ہاتھ مارتے ہوئے زوردار قہقہہ لگایا۔ ارے آپ اس فارغ البالی کی بات کر رہے ہیں؟ جی، میں فارغ البالی کی تاریخ اور روایت پر تحقیق کر رہا ہوں۔ بھئی باپ دادا بھی میری طرح بے بال بلکہ کچھ زیادہ ہی فارغ البال تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے خاندان میں یہ سلسلہ کون سی پشت سے شروع ہوا ہے، ورنہ ہم کہا کرتے 5ویں پشت ہے۔ مجھے باپ دادا تک ہی فارغ البالی کا علم ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کے بچے تو ابھی سے فارغ البال ہو گئے۔ اللہ انہیں ہر طرح کی فارغ البالی عطا کرے۔ آمین۔ حسنین اختر نے بڑی زور سے آمین کہا۔ یار آپ عربی والے ہو، یہ بتاؤ کہ کیا فرشتے بھی گنجے ہوتے ہیں؟ ہمیں چھوڑو ڈاکٹر صاحب، آپ بھی کیا تحقیق کرنے بیٹھ گئے؟ بھئی وہ ہمارے ایک افسانہ نگار ہیں سعادت حسن منٹو، ان کی کتاب کا نام ہے گنجے فرشتے۔ ارے یار وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، وہ تو اس کا انتقال جلدی ہو گیا، ورنہ فرشتے بھی ہتک عزت کا دعویٰ کر دیتے۔
ہتک عزت کا موقع تو نہیں ملا، لیکن فرشتوں نے وہاں انہیں گنجا ضرور کر دیا ہوگا۔ جی، ڈاکٹر حسنین اختر نے فارغ البالی کی روایت پر کوئی تعاون نہیں کیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ مطالعہ کیا ہوگا، اس لیے کہ فارغ البالی کے فروغ میں ان کا خاندان اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چلتے چلتے ہم نے ان سے ایک سوال اور کر لیا، کیا نسل در نسل چلی آ رہی اس روایت کے ختم ہونے کے کچھ امکانات ہیں؟ بچوں کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے، وہ ہمیں اور ہمارے اجداد کو الزام دیتے ہیں۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر حسنین اختر نے ہماری بات کی تائید کی اور مزید کہا، مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ ہماری تو بیگمات بھی دراز زلفوں والی ہیں، لیکن اولاد ان کا اثر قبول نہیں کرتی۔ ہاں یار، چہرہ مورا ڈیل ڈول سب بدل جاتا ہے، لیکن فارغ البالی باپ جیسی رہتی ہے۔ جی بس یہی اثر قبول کرتے ہیں۔ شادی کے بعد آدمی مکمل گنجا یا فارغ البال ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن شادی سے پہلے کی فارغ البالی اچھے رشتوں کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بھی بنتی ہے۔ حسنین اختر نے آہ سرد بھری۔ جب مجھے یاد آیا کہ حسنین اختر کے برادران بزرگ صاحب البال ہیں تو میں نے پوچھ ہی لیا، بھئی تمہارے بڑے بھائیوں کے تو اچھے خاصے گھنے بال ہیں، پھر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے ذمہ دارانہ لہجے میں کہا، میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، اس لیے ماں باپ کی وراثت کو سنبھالنے کی میری ذمہ داری زیادہ ہے۔ چلو اچھا ہے آپ کو وراثت میں فارغ البالی مل گئی، جو آپ اپنی اولاد کو بھی دے رہے ہیں۔ خدا جانے آنے والی نسلیں ہماری اس وراثت پر فخر کریں گی یا ہم پر لعنت بھیجیں گی۔ ہم دونوں ہی نے آہ سرد بھری۔ میں فارغ البال کا لفظ استعمال کر کے اپنے جیسے لوگوں کو عزت دے رہا ہوں۔ لفظ گنجا گالی سی لگتی ہے۔ صاحب البال افراد نے اس قدرتی مذاق کی اتنی تصحیح کی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ مجبوراً فارغ البال افراد نے خود ہی اپنا مذاق بنانا شروع کر دیا ہے۔ اردو میں پاپولر میٹھی اور ہندی میں سریندر شرما کے اشعار کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اپنا مذاق اڑانا یا اپنے ایپ پر ہنسنا بڑے حوصلے کی بات ہے۔ کوئی بالوں والا اس بات کو کیا جانے۔ بالوں والوں نے تو تضحیک آمیز ضرب الامثال بھی بنا لی ہیں، مثلاً خدا گنجے کو ناخن نہ دے جو گنج کھجائے۔ اب اس بد دعا کی کیا ضرورت تھی؟ سر کھجانے کے لیے کیا پڑوسی کی مدد لی جائے گی؟ لوگ فارغ البال اشخاص کو اجڑا چمن بھی کہتے ہیں۔ عجیب طفلانہ بات ہے۔ آدمی کی خوبصورتی صرف بالوں تک محدود نہیں ہوتی، چمن کے حسن کو قائم رکھنے کے لیے اور بھی چیزیں ہیں۔ ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو فارغ البالی میں ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ بالی ووڈ کے اداکار ڈیوڈ اور شیٹھی وگ لگا کر عجیب سے لگنے لگتے ہیں۔ ہمیں تو وہ لوگ بھی عجیب کیا مضحکہ خیز لگتے ہیں جو اپنے سر کے صاف شفاف سطح کو کان کے قریب بچی ایک لٹ کو دوسرے کان تک لے جا کر اپنے سر پر بالوں کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ فارغ البال سر کے بیچ یہ لٹ شق القمر کی یاد دلاتی ہے۔ باتیں بہت سی ہیں، لیکن اپنی ہی رسوائی کا ڈر ہے۔ ہم تو اپنی فارغ البالی کو دیکھتے ہیں تو یہ سوچ کر خوش ہو لیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے کہ فارغ البال اشخاص دانشور اور دولت مند ہوتے ہیں۔ دانشوری کا تو ہمیں دعویٰ نہیں، البتہ دولت مند ہیں۔
محبت اور اخلاص کی دولت نے ہمیں دولت مند بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے فارغ البال ہونے پر کوئی شرمندگی یا غم نہیں ہوتا۔ بس دل سے کبھی کبھی یہ شعر نکلتا ہے، اللہ تیری شان ہے کیسی، کیا کیا کھیل دکھائے ہے، کوئی دو بالوں کو ترسے، بال کوئی لہرائے ہے۔